السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1656، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے پہلے عمرہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے 4 عمرہ کیے، ایک عمرہ حج الوداع کے دن کیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 1657، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر کے دن خطبہ دیا، فرمایا خبردار کوئی بھی آدمی نماز سے پہلے قربانی نہ کرے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن گوشت کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں نے قربانی جلدی کی تاکہ اپنے اہل خانہ اور پڑوسیوں کو گوشت کھلاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے قربانی کر لی تو دوسرا جانور قربانی کر۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک دودھ پیتا بکری کا بچہ ہے، کیا میں اسے ذبح کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں کر لو، مگر وہ بکری کا بچہ اس جانور سے بہتر ہے جس کی تو نے قربانی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بعد کسی کے لیے جائز نہیں کہ 8 ماہ کا بھیڑ کا بکرا ذبح کرے۔ ایک اور حدیث 1658، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن نماز کے بعد خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا جس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی اور ہمارے ساتھ قربانی کرے تو اس کی قربانی درست ہے، جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ اس بکری کا گوشت ہے، اس کی قربانی نہیں ہے۔ ابو بردہ بن نیار حضرت برا کے خالو نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز سے پہلے اپنی بکری کی قربانی کی ہے، آپ کو معلوم ہے یہ دن کھانے اور پینے کے ہیں، میں نے پسند کیا میری قربانی پہلے ہو، اپنے گھر میں ذبح کیا، میں نے نماز سے پہلے کھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری بکری گوشت بکری۔ حضرت ابو بردہ بن نیار نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دودھ پینے والے سال سے کم عمر بکری کا بچہ ہے، وہ مجھے 2 بکریوں سے زیادہ پسند ہے، کیا میں اس کی قربانی کروں تو میری طرف سے کافی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں تیرے بعد کسی اور کے لیے جائز نہیں، تیرے بعد کسی کے لیے جائز نہیں۔ ایک اور حدیث 1659، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے اللہم بلاغا الی آخر۔ ایک اور حدیث ہے 1660، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے آئیبونا تائبون الی آخر۔ ایک اور حدیث ہے 1661، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں 2 رکعتیں میں سے ایک رکعت میں والتین والزیتون پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے 1662، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خالو کو ایک آدمی کی طرف بھیجا، اس نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کی گردن اڑا دو۔ ایک اور حدیث ہے 1663، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خالو کو ایک آدمی کی طرف بھیجا، اس نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دو۔ ایک اور حدیث ہے 1664، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ جب تو اپنے بستر پہ آئے تو یہ پڑھ اللہم اسلمت نفسی الیک الی آخر، اگر اس رات مر جائے گا تو فطرت پہ مرے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1665، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پاک کو دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھتے تھے جب سجدہ کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1666، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ کا قرآن پڑھنا سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا آپ کو جناب آل داؤد علیہ السلام کی آواز دی گئی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1667، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
نماز ظہر میں سجدہ کیا، ہم کو گمان ہے کہ آپ علم تنزیل سجدہ پڑھی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1668، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نکلے، ہم نے حج کا احرام باندھا تھا، جب ہم مکہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے حج کو عمرہ کر لو۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حج کا احرام باندھا ہے، ہم عمرہ کیسے کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جو میں تم کو حکم دے رہا ہوں بس کرو۔ صحابہ کرام نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غصے کی حالت میں آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے غصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ دیکھا، میں نے عرض کی کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے غصہ کیوں نہ آئے کہ میں نے ان کو اعلانیہ حکم دیا، بس وہ اتباع نہیں کرتے۔ ایک اور حدیث ہے 1669، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں، دونوں مصافحہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، دونوں بخشش طلب کرتے ہیں، دونوں کو بخش دیا جائے گا، بخش دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1671، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا، یہاں تک کہ جوان عورتوں نے اپنے گھروں میں با پردہ میں سے سنا، فرمایا اے گروہ جو اپنی زبان سے ایمان لائے وہ اپنے دل سے ایمان داخل، مسلمانوں کی غیبت نہ کرے، مسلمانوں کے عیب تلاش نہ کرے، جو اپنے بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ اس کی عیب تلاش کرتا ہے، جس کے عیب اللہ تلاش کرتا ہے اللہ اس کو گھر کے اندر رسوا کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے حضرت محارب بن دثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن یزید سے سنا کہ آپ منبر پہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ہم کو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے رہتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو انہوں نے بھی رکوع کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو آپ نے بھی سمع اللہ لمن حمدہ، آپ مسلسل قیام کی حالت میں رہے یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر لیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1673، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہم نے اپنے سر رکوع سے بلند کیا، ہم کھڑے ہوئے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ ایک اور حدیث ہے 1674، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حنین کے دن مشرکین سے آمنا سامنا کیا تو اپنا خچر سے نیچے اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی کی۔ ایک اور حدیث ہے 1675، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات کے متعلق پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا آگے بڑھ اور پیچھے ہو، اور فرمایا ان دونوں کے درمیان نماز کا وقت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1676، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تھے، جب ایک رکوع سے سر اٹھاتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے اور دو سجدوں کے درمیان تقریباً برابری ہوتی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 1677، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تھے، جب ایک رکوع سے سر اٹھاتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے اور دو سجدوں کے درمیان تقریباً برابری ہوتی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 1678، حضرت ابو عبیدہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے جب لیٹتے تھے تو اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ اپنے عذاب سے بچا اس دن جس دن تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا۔ ایک اور حدیث 1679، حضرت ابی فرماتے ہیں کہ ہم کو حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مثال، مگر ان کی حدیث میں یہ جملہ ہے جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔
ایک اور حدیث ہے 1680، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں پہ جمعے کے دن غسل کرنا ضروری ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1681، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا، ہمارے سامنے ایک پتھر آیا، اس پہ ہتھوڑا اثر نہیں کر رہا تھا، یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھوڑا پکڑا اور کپڑے کو رکھا، اس پہ ضرب لگائی اور پڑھا بسم اللہ، وہ ایک تہائی ٹوٹ گیا، پھر فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی چابیاں دے دی گئی ہیں، میں اس جانب سے شام کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں، پھر فرمایا بسم اللہ، دوسری ضرب لگائی، وہ تہائی ٹوٹ گیا، اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس کی چابیاں دے دی گئی ہیں، اللہ کی قسم میں اس جگہ پہ میں مدائن شہر کے سفید محلات دیکھ رہا ہوں، پھر فرمایا بسم اللہ، تیسری ضرب لگائی، پتھر کا بقیہ حصہ ٹوٹ گیا، فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئی ہیں، اللہ کی قسم میں اس جگہ سے سنا شہر کی چابیاں دیکھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور حدیث ہے 1682، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو خوبصورت آوازوں کے ساتھ مزین کرو۔ ایک اور حدیث ہے 1683، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام عام کرو، سلامتی والے ہو جاؤ گے، زیادہ کھیل برا ہے۔ حضرت ابو معاویہ فرماتے ہیں اسرا سے مراد اور زیادہ کھیلنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1684، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مدینہ شریف کو یثرب کہا اللہ سے بخشش طلب کرے۔ ایک اور حدیث ہے 1685، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، پھر ہاتھ بلند نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1686، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ سر تک بلند کرتے، پھر دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1687، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جس وقت نماز شروع کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ دونوں کانوں کی لو تک برابر ہو جاتا تھا، پھر رفع دین نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1688، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس وقت نماز شروع کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ دونوں کانوں کی لو تک کے برابر ہو جاتا تھا، پھر رفع دین نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1689، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 15 غزوات میں شرکت کی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سے اوپر غزوات میں شمولیت کی۔ ایک اور حدیث ہے 1690، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے دن پیش ہوئے تھے، ہم کو چھوٹے ہونے کی وجہ سے شریک نہیں کیا گیا اور احد کے دن شریک ہوئے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1691، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، وہ 16 ماہ کے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جنت البقیع میں دفن کرو، بے شک اس کی مدت رضاعت جنت میں مکمل کی جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے 1693، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے، ہماری ہانڈیاں پالتو گدھوں کے گوشت ابل رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہانے کا حکم دیا، ہم نے بہا دیا جو اس کے اندر تھا۔ ایک اور حدیث ہے 1694، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے سرخ حلے میں
اور کنگھی کیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک دونوں کندھوں کے درمیان تک تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1695، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کی زلفیں نہیں دیکھیں جتنی آپ کو حلہ میں خوبصورت لگی تھیں۔ ایک اور حدیث ہے 1696، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ میں نے بات عدی بن ثابت سے ذکر کی تو انہوں نے فرمایا میں نے حضرت برا کو یہ ذکر کرتے ہوئے سنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1697، یونس بن عبید مولا قاسم بن محمد فرماتے ہیں مجھے محمد بن قاسم نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا کہ میں ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے متعلق پوچھوں کہ وہ کیسا تھا، تو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کالا چوکدار تھا۔ ایک اور حدیث ہے 1698، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین نے شرط لگائی کہ وہ مکہ داخل نہیں ہوں گے مگر ہتھیار غلاف میں ڈال کر۔ عرض کی جلبان صلاح کیا ہے؟ فرمایا غلاف اور جو غلاف میں ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1699، حضرت برا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کہتے ہو ایسے آدمی کی خوشی پر جس کی سواری اس کی لگام چھڑا کے جنگل میں بھاگ جائے، اس کے لیے وہاں کھانے پینے کے لیے کوئی شے نہ ہو، اس کا کھانا پینا اس کی سواری پہ اور وہ اس کو تلاش کرتا ہوا تھک جائے، پھر وہ اونٹنی ایک درخت کی جڑ پہ سے گزرے تو اس کی نکیل اس میں اٹک جائے، وہ اسے اس کے ساتھ لٹکی ہوئی پائے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوش ہوگا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑا خوش ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل اپنے بندے کی توبہ سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا آدمی اپنے سواری کو پانے سے پر خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔